شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول اور اے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین، زیادہ باتیں کرنا بے حد خطرناک ہے کہ معاذ اللہ عز و جل آدمی بسا اوقات فضول بولتے چلے جانے کے سبب کفر کے غار میں گر سکتا ہے۔ کاش ہم بولنے سے پہلے تول لے کے عادی ہو جائیں کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں اس میں آخرت کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ذہن نصیب بات کرنے کے بجائے اتنی دیر درود شریف پڑھ لیں کہ اس طرح آخرت کا عظیم فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زبان پاک سے ایک مرتبہ ایک فضول بات نکل گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پشیمان ہو کر بے خودی کے عالم میں زبان کو دانتوں تلے اس زور سے دبایا کہ خون نکل آیا، اور اس ایک بیکار جملے کے کفارے میں 20 سال تک بلا ضرورت کسی سے گفتگو ہی نہیں کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فضول بات کے صدور کے سبب صدمے سے چور چور ہو کر اپنی زبان ہی کچل ڈالی۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، لہذا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اپنے آپ کو زخمی وغیرہ کر دینے کے واقعات میں یہ تعویل کی جائے گی کہ انہوں نے بے خودی کے عالم میں ایسا کیا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ بہرحال یہ انہی کا حصہ تھا۔ کاش ہم صرف اتنا ہی کریں کہ فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں بطور کفارہ 12 بار اللہ اللہ کے لیا کریں، یا ایک بار درود شریف ہی پڑھ لیں۔ اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں اس خوف سے فضول باتیں کرنے پر نہ ابھارے کہ یہ لوگ کہیں ذکر و درود کا ورد کر کے مجھے پریشانی میں ڈال دیں گے۔ جی ہاں، منہاج العابدین میں منقول ہے شیطان کے لیے ذکر اللہ عز و جل اتنا تکلیف دہ ہے جیسے کہ انسان کے پہلو میں آکلہ۔ مرض آکلہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے گوشت پوست کو متاثر کرتی ہے اور جسم سے گوشت خود بخود جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل اچھی صحبتیں کمیاب ہیں، کئی اچھے نظر آنے والے بھی بدقسمتی سے بھلائی کی باتیں کرنے کے بجائے فضول باتوں میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔ کاش ہم صرف رب کائنات عز و جل ہی کی خاطر لوگوں سے ملاقات کریں اور ہمارا ملنا صرف ضرورت کی بات کرنے کی حد تک ہو۔ یاد رہے، بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو میں ضرورت سے زیادہ الفاظ ملا لینا حرام یا گناہ نہیں، البتہ اسے چھوڑنا بہت بہتر ہے۔ غیر ضروری باتیں کرتے کرتے گناہ بھری باتوں میں جا پڑنے کا قوی امکان رہتا ہے، لہذا ایک چپ سو سکھ۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بلا حاجت ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے
اور اگر جواب میں احتیاط سے کام نہ لے تو جھوٹ کے گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے سوالات ضرورتاً بھی کیے جاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو فضول نہ ہوئے۔ اس طرح کے سوالات کی مثالیں پیش خدمت ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو ٹھیک، اور اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو مسلمانوں کو شرمندگی یا گناہوں کے خدشات سے بچائیے۔ مثلا نمبر 1، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 2، یار آج کل دعا نہیں کرتے۔ نمبر 3، ارے بھائی ناراض ہو کیا؟ اب یہ ایسے سوالات ہے کہ آدمی اس میں لاکھ ناراض ہو، وہ بیچارہ بعض اوقات گھبراہٹ میں بول پڑتا نہیں میں ناراضگی کیا بات ہے، میں آپ سے ناراض تھوڑی ہوں۔ اب یہاں اگر وہ ناراض ہے اور یہ جھوٹ بولا نا تو ایسے سوالات کرنے مناسب نہیں ہے۔ نمبر 4، یار لگتا ہے آپ کو مزہ نہیں آیا، اور لاکھ موڈ خراب ہوا، اب اس کو اچھا لگانے کے لیے بولنا پڑے گا بہت مزہ آیا۔ تو اگر یہ بولنا پڑا اور جھوٹ بولا تو آپ سمجھدار ہیں جھوٹ پھر جھوٹ ہے، گناہ۔ نمبر 5، یہ گاڑی کتنے میں خریدی؟ اب وہ بتانا نہیں چاہتا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بتا دے، تو یہ ویسے ہی اگر ضرورت نہیں ہے، ہاں گاڑی خریدنی ہے آپ کو ایسی ہی خریدنی ہے اور بھاؤ معلوم کرنے کے لیے پوچھا تو حرج نہیں، تو فضول بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت اپنی سوچ لے کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ نمبر 6، کس سال کا ماڈل ہے؟ 7، آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ ارے مکان کتنے میں لیا؟ پگڑی پہ لیا یا اونرشپ پہ؟ اب تیرے کو اس سے کیا ضرورت، کیا پنچات کرتے ہیں نا اس طرح۔ آدمی چھپانا چاہتا تو پھر وہ بیچارہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولے گا، نہیں بتانا چاہتا، یا پگڑی کا لیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے بول دے آنرشپ کا، خواہ کا جھوٹ میں پڑے۔ اسی بلڈنگ میں مکان لینا ہے، اسی علاقے میں لینا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پوچھے، ورنہ پھر خواہ نہ پوچھے۔ نمبر 8، یار مہنگائی بہت زیادہ ہے، آج کل یہ زبان زدے خاص و عام ہے۔ 9، فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے؟ نمبر 10، اف اتنی گرمی۔ 11، آج کل تو کڑکڑاتی سردی ہے۔ 12، نہ جانے یہ بارش اب رکے گی بھی یا نہیں۔ یہ تو مثالیں دے رہا ہوں، اس کی تو شکیں بہت ہیں اس طرح کی، یہ ایک ایک بات پر آپ 100 باتیں شاید سوچ لیں کہ اتنی باتیں اس کے ضمن میں فضول آتی ہیں یا جھوٹ بلوانے والی آتی ہیں، یا ضرورتاً بولے تو پھر کچھ بھی نہیں، فضول بھی نہیں ہے۔ نمبر 13، یہ خاص کر ہمارے باب المدینہ میں یہ زیادہ مستعمل ہے جملہ، ذرا بارش آئی کہ بجلی گئی۔ 14، آپ کے یہاں بجلی تھی یا نہیں؟ اب وہ کل تھی یا نہیں اس کی پنچات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں تھی تو نہیں تھی، تھی تو تھی، نہیں تھی تو آپ تھی نہیں کروا سکتے، تھی تو نہیں تھی نہیں کروا سکتے۔ تو یہ عموماً فضول جملے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو اس طرح کے کلمات اور بے شمار فقرات بلا ضرورت بولے جاتے ہیں، تاہم اس طرح کے جملے بولنے والے کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی جائے، بلکہ اس نے زنی سے کام لیا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے جو بات مجھے فضول لگ رہی ہے اس میں قائل یعنی کہنے والی کی کوئی مصلحت ہو جو میں نہیں سمجھ پایا، پر بولنے والا غور کر لے کہ میں کیوں بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، اور جھوٹ تو ہرگز نہ بولے، جواب میں مروت میں بھی جھوٹ نہ بولے، چپ ہو جائے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے سر، میں اکثر چپ ہو جاتا ہوں اس طرح کے لوگ جب سوال کرتے ہو، جیسے کہ ہمیں اس نے کھانا کھلایا اور کھانا اپنے کو پسند نہیں ہے، اور اس نے پوچھا کھانا کیسا لگا، تو اس نے چھری ہمارے ہاتھ میں دی نا اور ناک پیش کی، ہم بولے کہ یار آپ کے کھانے میں کوئی دم نہیں تھا، تو ناک اسی کی کٹے گی نا، تو چھری دیتے کا ایک، تو اب ایسے موقع پر ذرا اپنی ہمت نہیں ہوتی اس کو بولے کھانا اچھا نہیں تھا، تو آدمی چپ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے ذرا گفتگو میں۔ چائے بھی آئی تو آپ کے مزاج کی چائے تھی یا نہیں؟ ارے اب جیسی بھی تھی یار، اب چلی گئی اندر، اب اس کو بتاؤ کیسی تھی، چینی برابر تھی کہ نہیں، پتی صحیح ڈالی تھی کہ نہیں۔ یہ اپنی ناک پیش کرتے ہیں، چھری بھی ہمارے ہاتھ میں تھے کہ ہماری کاٹو، ہم میں عقل کم ہے تو کٹوانا چاہتے ہیں تاکہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا دل توڑوائے اور ایزا پائے، ورنہ مروت میں آدمی کو یہی بولنا پڑے گا کہ نہیں بہت اچھی چائے تھی، شہد کی طرح تھی چائے تو آپ کی، یہ بھی جھوٹی خوشامد، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو ایسا موقع آدمی چپ ہو جائے یا بات کو گھما دے، کہیں اور اس کو نکال کر لے جائے، اور کھانے کو عیب لگانا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ، ٹھیک ہے جو بھی کھانا پیش کیا گیا پسند آیا تناول فرمایا، اور ناپسند ہوا تو ہاتھ مبارک روک لیتے تھے، منہ سے نہیں بولتے تھے کہ اچھا نہیں ہے، عیب نہیں لگاتے تھے،
انہیں بالکل یہ حدیث سے ملتی ہے کہ کبھی بھی عیب نہیں لگایا. ہم لوگ بولتے ہیں یار تیکھا بہت ہو گیا ہے, ٹھنڈا کھانا, گوشت گلا ہی نہیں ہے, بڈھا گوشت ڈالا ہے, ٹیسٹ بالکل نہیں ہے کھانے میں, بے مزہ کھانا ہے, باسی ہے. ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہماری یعنی کہ یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے. کھانے کے دوران تیکھا ہے تو پکانے والا پھنسا, اور کم تیکھا ہے تو بھی پھنسا کہ مرچ برابر نہیں ڈالی, زیادہ نمک ڈالا تو مصیبت, کم ڈالا تو مصیبت, چینی کم ڈالی تو پھنسا, زیادہ ڈالی تو پھنسا. اب کرے تو کیا کرے, جائے تو کہاں جائے, مدینے. کہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. تو ہم لوگوں کی پناہ گاہ تو مدینہ ہے, باقی یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. اور مدینے میں بھی فی زمانہ جو حقیقت میں جو پناہ گاہ ہے نا, وہ جنت البقیع ہے. وہ بھی جنت البقیع کے اندر سرکار کا جس پر کرم ہو, دنیا میں جہاں بھی رہے وہ پناہ میں ہے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں 4-5 دوست جمع ہوتے ہیں, جان پہچان والے باپا اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوں گی نا. کچھ ہنسی مذاق ہوتی ہے تو خالی کیا یوں بیٹھے رہے تو لوگ نہیں کہیں گے یار بور کرتے ہو آپ لوگ, آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس طرح کی باپا لوگ باتیں نہیں کریں گے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات علماء کو جمع کرتے تھے اور ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. اگر ہم دوست ملیں تو ہمارے پاس موضوعات تو بہت سے ہو سکتے ہیں. رسالہ کھول کر اس میں سے کہ یار میں آپ کو ایک مدنی پھول سناتا ہوں, فیضان سنت کھول کے کہیں سے ایک روایت سنا دی, تو اس طرح نیکی کی دعوت اور بہت ساری دین کی باتیں ہو سکتی ہیں. کرنا چاہے آدمی حکایات بیان کر سکتا ہے, انفرادی کوشش کر سکتا ہے. اپنی ملاقات اگر اللہ کے لیے ہو نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم کو تو فرینڈ سرکل چاہیے نا, اور فرینڈ سرکل میں فری شپ دے گپے ہانکتے ہیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملاتے اور کہے مار کے ہنستے ہیں. اور بعض تو ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ کی حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے برسوں سے یہ تحریک چلا رہا ہوں کہ کہکا بلند کرنا سنت نہیں ہے. ہنسے تو اتنی آواز ہو کہ خود اپنے کانوں سے سنیں زیادہ سے زیادہ, یہ ثابت ہے. اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا سن لے یہ کہا ہے اور یہ سنت نہیں ہے. لیکن ایسا مزہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہوتے ہیں, یہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. تو کاش سب کے سب عملی طور پر دعوت اسلامی والے بن جائیں. ایک کاش ہم لوگ سب سنجیدہ ہو جائیں. آمین آمین. سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنجیدگی نصیب فرما دے, اور ہم سب کو سنجیدگی نصیب فرما دے کہ ہماری ہر بات نوٹ کی جاتی ہے. ہنسی مذاق بات گفتگو جو لفظ نکلتا ہے بعض وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے. سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آتا ہے کہ یہ گلی میں جا رہا ہے اور کہہ کے مار کے ہنس رہا ہے, یہ چیخ رہا ہے, ابے ہوئے ابے تبے کر رہا ہے, اس سے جھگڑ رہا ہے, زور زور سے بحث کر رہا ہے. لوگ نوٹ کرتے ہیں. حالانکہ عام آدمی جو داڑھی منڈا یا کوئی ایسے ہی مطلب جو عوام ہوتے ننگے سر وغیرہ, وہ اگر گالیاں بھی بکے تو لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے. لیکن مذہبی آدمی زور سے آواز نکالا اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بدزن ہوتے ہیں. بعض ایسے بے باک قسم کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ یار کیا ہر وقت دین کی باتیں لے کے بیٹھے ہو, کوئی ادھر ادھر کی بات کرو, کوئی ہنسی مذاق کی بھی بات کرو. تو ان کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ ایسوں سے دوستی رکھنی ہے تو اس حدیث کو پہلے ذہن میں بٹھا لو, المرء مع من احبہ, جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں. پھر ایسے مطلب گدھے سے بدتر بیوقوفوں کے ساتھ رہے جن کو دین کی بات ہی اچھی نہیں لگتی, اسلام کی بات جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی, تو ایسوں سے ٹھیک ہے دوستی رکھیں پھر قیامت کے دن. پھر جو نصیب اپنے, تو دوستی تو ان سے رکھنی ہے کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے. ہم نشین وہ ہو کہ جو تجھے اللہ کی یاد دلائے, تو بھولے تو تجھے یاد دلا دے, جس کی باتوں سے تیری آخرت کی بہتریاں ہوں, اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس طرح کے مفاہیم کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ کس سے دوستی رکھیں. ہماری دوستی تو اور ٹھٹھے مار کے ہنسنے والے, ٹہکے مار کے ہنسنے والے اور اس طرح کے بیہودہ لوگوں سے ہوتی ہے. تو پھر ہمارے نصیب صرف ذاتی دوستی ہوتی ہے.
کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا, دینی دوستی ہوتی بھی نہیں. بعض لوگوں کی اس طرح مطلب عقل میں بات آتی ہے کہ اس طرح ہنسی مذاق کریں گے, تھوڑا فرینڈ سرکل دیں گے, تھوڑا تفریح کریں گے نا, تو نئے نئے لوگ قریب آتے ہیں. تو یوں یہ بھی کوئی مصلیت حکمت کے نام پر اسلام بھائی یا کوئی جو کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے. تو میں دعوت اسلامی کو ڈیزول کر کے اب ہنسی مذاق شروع کر دیتا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے, پبلک جمع ہو جائے گی. یہ لاکھوں میں نے کیا ہنسی مذاق کر کے جمع کیا, کہہ کے مار کر مائک پر کیا میں نے جمع کیا, یا جو مقرر کہہ کے مارتے ہیں مائک پر اور ایسے لطیفے سنا دے کہ لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, کیا پبلک ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھر رہی ہوتی ہے, اور کفار ان کو دیکھ کر کیا مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مبلغین سنجیدہ بیان کرتے ہیں, جبھی تو اتنی مخلوق جمع ہوئی ہے. تو یہ شیطان کا ایک وار ہے کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو, ان کے ساتھ یوں کرو تو قریب آ جائیں گے. آپ اپنا شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کام کیا, ہنسی مذاق کے ذریعے نہیں کیا, سنجیدگی کے ساتھ کیا نا. اللہ ہم کو نصیب کر دے, ہم سب سنجیدہ ہو جائیں تو ہماری دعوت اسلامی کہاں نکل جائے. بابا یہ سوال آیا کہ برائے کرم سنجیدگی کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں. سنجیدگی ایسی بھی نہ ہو کہ برسوں کا مریض معلوم ہو, موقع کی مناسبت سے مسکرائی بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, پھول جھڑتے تھے. جیسے کہ دعا میں بھی اعلیٰ حضرت نے واسطہ پیش کیا نا, یا الہی جب حساب جرم میں, یا الہی جب آنکھیں حساب جرم میں, ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو اللہ, ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. تو دیکھا تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا واسطہ پیش کیا گیا. تو سرکار تبسم فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو آپ مسکراہٹ کی کوشش کریں, مگر کہکا اتنی زور آواز نہ ہو کہ خود سنیں. اس طرح جب کریں گے تو وہ لوگ آپ کو زاہد خشک نہیں کہیں گے. تو یہ سمجھو سنجیدگی کے منافی بھی نہیں ہے. غیر سنجیدہ اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں, جو بات میں مذاق مسخریاں کرے, کہہ کے مار کے ہنسے اور طنز کرے, اس طرح کے لوگ غیر سنجیدہ کہلاتے ہیں. سنجیدہ یہ کہ چپ ہو, ضرورت کی بات کرے, وہ بھی یعنی کم گو ہو, زور سے ہنسے نہیں, کسی کا دل نہ توڑے, کسی کا دل نہ دکھائے, مذاق مسخریوں میں حصہ نہ لے, فضول جہاں بحثیں ہو رہی ہوں ان سے الگ تھلگ رہے اور خاموش رہے. تو اس طرح کا آدمی سنجیدہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. اب آپ سنجیدگی کا فرما رہے ہیں, خوش طبعی کرنا بھی تو سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کے روایتیں معدود چند ہیں. بہت 3-4 روایتیں صرف ملتی ہیں, جن میں ایک بار بوڑھی خاتون تھی, انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں. تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا. تو وہ بڑھیا تعجب میں پڑی, تو سرکار نے فرمایا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت میں کوئی بڑھیا ہوگی نہیں, دنیا میں جو بوڑھی ہوگی جنت میں جائے گی تو جوان ہوگی. اس طرح کسی نے اونٹ کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے عرض کی کہ اونٹنی کے بچے پر کیسے سواری کروں گا؟ تو فرمایا کہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو اس طرح 2-3 مواقع روایتیں ملتی ہیں کہ جن میں خوش طبعی فرمائی. تو اب یہ کہ ان 2-3 روایتوں کو جو کہ بے ضرر خوش طبعی تھی, سرکار کا ہر فعل بے ضرر ہے, کسی کی دل آزاری نہیں, جس میں کسی کی تذلیل نہیں ہے. ہماری جو خوش طبعی ہوتی کیسی ہوتی ہے, اگلے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ہے نا. ہماری آج کل کی لینگویج میں بولتے ہیں اس کی فلم چڑھا دیتے ہیں. تو یہ کیا خوش طبعی ہے؟ یہ تو دل آزاری ہے. اس کو ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے, کیونکہ خوش طبعی کرنا اور چیز ہے اور مذاق اڑانا اور چیز. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دل توڑتے ہیں. تو اس خوش طبعی کی چند روایات کا حوالہ تو بڑا یاد رہ گیا
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اکثر نمازوں میں کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، یہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ فاقہ مستیاں یاد نہیں رہی آپ کو؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، یہ یاد نہیں آیا؟ پیزے پراٹھے سب اتر جاتے ہیں، تب یاد نہیں آتا کہ میرے آقا نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وصال ظاہری کے بعد کا کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو آقا کی بھوک یاد آ جاتی ہے، کبھی آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اس طرح کی اگر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑتی ہوں۔ تو یہ باتیں بھی یاد کریں، خالی خوش طبعی کی باتیں یاد کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج سے جو لوٹتا ہے اس سے بھی فضول سوالات کی بھرمار ہوتی ہے، تو اس کی 13 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ یہ سوالات اگرچہ ناجائز نہیں، تاہم پوچھنے سے پہلے اس کی مصلحت پر غور کر لیجئے، اگر حاجت نہ ہو تو نہ پوچھیے، کیونکہ ان میں بعض سوالات حاجی کو شرمندہ کرنے والے، بعض تردد میں ڈالنے والے، اور بعض کے جوابات میں اگر احتیاط نہ کی گئی تو جھوٹ کے گناہ میں پھنسانے والے ہیں، لہذا ایک چپ 1000 سکھ۔ نمبر 1، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نمبر 2، بھیڑ تو بہت ہوگی؟ نمبر 3، مہنگائی تو نہیں تھی؟ نمبر 4، مکان صحیح ملا یا نہیں؟ نمبر 5، گھر حرم سے دور تھا یا قریب؟ اب یہ پنچات کرنے کی ضرورت کیا آخر؟ نمبر 6، وہاں موسم کیسا تھا؟ نمبر 7، زیادہ گرمی تو نہیں تھی؟ بہت پرانا واقعہ، ایک بار میں مدینہ شریف آیا تھا تو ایک ہمارا میمن برادری کا دعا سلام والا آدمی تھا، بیچارہ بہت بولتا تھا، اللہ اس کو معاف فرمائے، اب تو شاید زندہ نہ ہو، ادھیڑ عمر کا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو مجھے وہ گرمی کیسی تھی، گرمی کیسی تھی؟ تو میں نے اس کو شعر سنایا، میں نے کہا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ تو وہاں کی کوئی ایسی بات ہو نا تو وہاں کی گرمیوں اور دھوپوں کا مائنس انداز میں تذکرہ نہ کیا جائے، وہ بڑی کڑی دھوپ تھی، نہیں، بلکہ وہ ایک شاعر نے تو کہا ہے نا، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں میں کی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں میں کی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ نمبر 8، روزانہ کتنے طواف کرتے تھے؟ اب وہ بیچارہ ریاکاری کی کتاب چھپی ہے، وہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بہت پیاری کتاب ہے، ریاکاری اس کتاب کا نام ہے، اس کو نام لیو تو ضرور لیں اور پڑھیں۔ اب وہ سفر مدینہ پر گیا تو ریاکاری کتاب پڑھ کے گیا اور اس نے نیت کی ہو کہ میں چھپاؤں گا کہ میں نے کتنے طواف کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے قرآن ختم کیے، کتنے نوافل پڑھے، کیا کیا عبادت کی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں ان نادانوں میں سے نہیں بنوں گا جو وہ ڈھول پہنتے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے وہ قفل مدینہ کی نیت کی تھی، آپ نے دھاڑ کر کے سوال کر دیا کتنے طواف کیے؟ اب وہ غریب تردد میں پڑ گیا کہ ہاں بولوں کہ نہ بولوں، اس کو بولوں کہ چھپاؤں؟ تو ایسے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، نمبر 9، کتنے عمرے کیے؟ نمبر 10، یہ بڑا خطرناک سوال ہے اور یہ اس کا واسطہ مجھے بہت پڑا ہے، مکے میں میرے لیے خوب دعائیں مانگی یا نہیں؟ اب اس کو 2 جواب، دعائیں بھی خوب مانگی کہ نہیں، یہ بادلوں سے آیا، اس کو بتاؤ کہ کتنی بار خوب دعائیں مانگی کہ نہیں؟ اب جس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ہو، پورا خاندان ہو، قبیلہ ہو، دوست ہو، اب بیچارہ کس کے لیے وہ نام لے کر نشاندہی کر کے اس کی ضرورت کی باتیں دعا کرے گا؟ عام طور پہ آدمی ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہے،
अब इसको जवाब दो। अब इसको बोलो कि यार ओहो, अगर आप बहुत सच बोलने लगो ना तो आप बोलो अरे यार मुझे तो याद ही नहीं आया आपका। तो अब जो आपके मुंह से निकला लगा आपको, अरे मैं तो भूल गया। अब सुनो इसकी, हम गरीबों को क्यों याद रखोगे, हम किस काम के, हम किस खाते में, हमारी हैसियत क्या, हमारी वैल्यू क्या, हम गरीब, हम मिस्कीन, हम गुनाहगार, वो कौन याद करेगा। हाँ भाई मालदारों के हो तुम तो मालदारों के लिए दुआ मांगी होगी। अब जो ये शुरू होगा ना, आपने खाली बटन ऑन किया है, अब इसकी सुने जाओ बस और खून जलाए जाओ। अच्छा, ऐसों की तादाद कम नहीं है, ये तो सभी को तकलीफ वास्ता होगा, बल्कि इस तरह के बाज बैठे भी होंगे जो अपने दांतों के नीचे होंठ चबाते होंगे कि यार ये तो मेरी बात हो रही है तो मुझे कहे जा रहा है, इसको कैसे पता चला। तो मुझे ऐसे पता चला कि मुझे आपसे नहीं आप जैसों से बहुत मसला पड़ा है। तो ऐसी आदतें निकाल दो यार। किसी को बेचारे को ये पूछना कि तूने मेरे लिए दुआ की है ना की, अब वो घबराहट में क्या बोलेगा, हाँ ही बोलेगा ना। अगर हाँ बोलेगा तो झूठ बोलेगा ना, और बेचारा भूल गया था। अब भूल आप नहीं भूल जाता, भूल गया तो ये लेक्चर सुने कि मैं भूल गया तो बोलूँगा तो लेक्चर मिलेगा, उसकी जबान नहीं उठेगी तो हाँ करके जान छुड़ा लेगा। तो ये खतरा है ना कि बेचारा हाँ बोल दे। अच्छा, नंबर 11, अब थोड़ा बहुत जो जानता होगा ना वो पूछेगा, मीना में आपका खेमा जमरात से करीब था या दूर? न शैतानों को मारने के लिए खेमा करीब पड़ता था, मीना में दूर आपको खेमा मिला था? अब ये भी इसको जवाब दो। नंबर 12, मदीने में कितने दिन मिले हैं? दीजिए जवाब, गिनती याद रखिएगा, इस तरह पूछेंगे लोग आपको। नंबर 13, मदीने में मेरा नाम लेकर सलाम कहा या नहीं? बुरे या गुनाहों भरे बकवासों की 4 मिसालें भी सुनते चलिए, ये हाजियों के लिए मखसूस नहीं है, ये जनरल है, आम। नंबर 1, हमारा सारा ही खानदान या सारा गांव ये बदमज़हब हो गया है, एक मैं ही बचा हुआ हूँ। अब इसने सारे गांव को मतलब मैंने अल्ट्रासाउंड कर लिया सबके दिलों का, ये सारे वो हो गए और ये है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बड़े बूढ़े ख़वातीन और बच्चे अक्सर महफूज होते हैं बदमज़हबियत से, बेचारों को पता नहीं होता। ये सब को मेरा सारा गांव वो है, यही एक ठाउका होता है, अच्छा होता है। पूरा ख़ानदान माअल्लाह गुमराह हो गया और ये हिदायत पर है, ये आम है जुमले। नंबर 2, हमारे सारे ही सरकारी अफसर राशि रिश्वतखोर हैं, ये जुमला भी गलत है, हाँ? सारे रिश्वतखोर नहीं होते। नंबर 3, इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले सबके सब बदमाश हैं, हालांकि ये भी गलत है जुमला, माअल्लाह जज्म कर दिया ना सबके सब। नंबर 4, हुकूमत में सबके सब चोर भरे, ये जुमला भी गलत है। अच्छा, बकर ईद पर किए जाने वाले फजूल सवालात की 19 मिसालें भी सुन लीजिए। इसमें तो ये 19 और 4 और ये तो मैं देता हूँ खाली मिसालें आपको। अब इसके लिए तो इन्हें के दफ्तर चाहिए, इतनी लिखी जा सकती है, आदमी लिखने बैठे ना मिसालें जो ये हमारे यहाँ राइज हैं। तो बकर ईद के मौके पर बगैर लेने देने के किए जाने वाले फजूल सवालात की मिसालें। नंबर 1, आपका बकरा कितने दांत का है? नंबर 2, आजकल तो मंडी तेज हो गई होगी। नंबर 3, कितने में मिला? 4, ओहो बड़ा महंगा मिला, ठग लिया आपको। 5, चलता भी है या नहीं? 6, कितनी कटाई लगी? 7, चला कर ला या सुजुकी में? अब इसका भी जवाब दो इसको। नंबर 8, सुजुकी वाले ने कितना किराया लिया? 9, कस्साब वक्त पर आया या नहीं? 10, कस्साब छुरी फेर कर चला गया फिर बड़ी देर से आया? 11, हाँ यार ये कस्साब लोग लटका देते हैं। 12, हाँ यार कस्साब अनाड़ी था। इस जुमले में गीबत, तोहमत, दिलादारी, बदगुमानी और बद अलकाबी वगैरह गुनाहों की बदबू है। अलबत्ता अगर वाकई वो कसाब अनाड़ी हो और जिसको कहा उसको उससे बचाना मकसूद हो कि तुम इनसे जानवर नहीं कटवाना, तो अब इस जुमले में हरज नहीं है। फ़ोन पर की जाने वाली फजूल बातों की 5 मिसालें। नंबर 1, क्या कर रहे हो? नंबर 2, कहाँ हो? बाद होगा ऐसा आदमी काम कर रहा था बता नहीं पाता, बताने जैसा होता ही नहीं वो, तो अब क्या कर रहे हो? क्यों ये पूछे नहीं ना, तो बेचारा क्या बोले, घबराहट में झूठ बोल देगा, खतरा है। नंबर 3, गाड़ी में फ़ोन आया तो सामने से सवाल होगा इस वक्त आपके पास कौन कौन है? नंबर 4, किधर से गुजर रहे हो? 5, कहाँ तक पहुँचे? वगैरह। हाँ, जो सवाल ज़रूरतन किया जाए वो फजूल नहीं कहलाएगा, मगर बाद सवालात आदमी को शर्मिंदा करके झूठ पर मजबूर कर सकते हैं। झूठ पर मजबूर करने वाले सवालात की 14 मिसालें। नंबर 1, हमारा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जब दावत पे जाते हैं किसी घर तो ये आम सवाल होता है, घर दुकान ढूंढने में तो आपको परेशानी नहीं हुई? हालांकि परेशानी बहुत हुई, आधे घंटे से आदमी रुल रहा होता है गली में, मकान नहीं मिल रहा, मैं वो बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं।
اگر یہ بولے گا تو یہ سوچ لے کہ سچ بولا یا کیا. نمبر 2, ہمارے گھر کا کھانا پسند آیا. نمبر 3, میرے ہاتھ کی چائے کیسی تھی. نمبر 4, ہمارا گھر آپ کو اچھا لگا. نمبر 5, میرے لیے دعا کرتے ہیں نہیں. 6, میں نے ابھی جو بیان کیا آپ کو کیسا لگا. مبلغ پوچھے گا, اس طرح نعت خوان پوچھے گا, میں نے جو نعت شریف پڑھی تھی اس میں آپ کو میری آواز کیسی لگی. 8, میری بات آپ کو بری تو نہیں لگی. 9, میرے آنے سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. 10, میری وجہ سے آپ کو بوریت تو نہیں ہو رہی. 11, میں آ کر آپ کی باتوں میں کہیں مخل تو نہیں ہو گیا. 12, آپ مجھ سے ناراض تو نہیں. 13, آپ مجھ سے خوش ہیں نا. 14, میرے بارے میں آپ کا دل تو صاف ہے نا. اب یہ تقریباً سوالات ایسے کہ اس میں آدمی کہ جھوٹ میں پھنسنے کا بہت زیادہ امکان ہے. اور مبلغ بھی پوچھتے ہیں کہ بیان کیسا رہا. نعت خوان کو کوئی اگر تعریف نہیں کرتا خود بیچارہ پوچھتا ہے کہ یار آج ذرا آواز بیٹھی ہوئی تھی یار, آج ذرا پڑھا نہیں جا رہا تھا, تاکہ کوئی بولے کہ نہیں بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے, تو ذرا مطمئن ہو جائے آدمی. ایک چٹکلا سناتا ہوں. کسی نے بیان کیا تو اس نے پوچھا, کہا کسی سے کہ میرا بیان کیسا تھا. اور اس نے گھبرا کر کہہ دیا اچھا تھا. اس بیان کرنے والے فرد کو تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا اچھا تھا, بہت اچھا نہیں تھا. آدمی کیا کرے, کہاں جائے, مدینے. بعض لوگ تو بڑے ہی عجیب و غریب, بلکہ غریب و عجیب ہوتے ہیں. بات بات پر خامخواہ اس طرح تائید طلب کرتے ہیں. یہ تائید کس طرح طلب کرتے ہیں میں آپ کو مثال دوں. جیسے کچھ بات کریں گے, بولیں گے ہاں بھائی کیا سمجھے. نمبر 2, میری بات کا مطلب سمجھ گئے نا. البتہ ضرورتاً شاگردوں یا ماتحتوں سے استاد یا بزرگوں وغیرہ کا پوچھنا کبھی مفید بھی ہوتا ہے, تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سمجھایا جا سکے. ایسے موقع پر سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں سامنے والے کو چاہیے کہ جھوٹ موٹ ہاں میں ہاں نہ ملائے. نمبر 4, کیوں بھائی ٹھیک ہے نا. 5, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اب وہ بالکل اس نے گپ ماری, ہوائی فائر کیا اور پوچھ رہا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اسے بگاڑے کون. نہیں بالکل بجا فرما رہے آپ. اب یہ کہا اور وہ غلط کہہ رہا تو آپ جھوٹ میں پڑے یا نہیں پڑے. نمبر 6, کیا خیال ہے آپ کا. اب وہ رائے شماری ہو رہی ہے تو آپ کو پوچھ رہے ہیں کیا خیال ہے. اب اس نے بکواس کی یا گپ ماری تو آپ بولتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے. اب دو اس کو جواب, اپنے اظہار خیال فرمایا. تو لاکھ ناقابل قبول باتوں مگر مروت میں ہاں ملا کر بارہا جھوٹ بولنے کا گناہ کرنا پڑتا ہے. ایسے باتونی لوگوں کی اصلاح کی ہمت بھی نہیں پڑتی. تو ایسا ہو تو پھر ان سے کوسوں دور رہنے میں عافیت ہے. تو غیر سنجیدہ ماحول میں, مذاق مسخری کرنے والے بےہودہ لوگوں میں, کہہ مارنے والوں میں آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ واسطہ نہ پڑے آپ کا. ان کے ساتھ نہ جائیں, ان کے ساتھ نہ بیٹھیں, ان کے ساتھ دوستیاں نہ کریں. کبھی پھنس بھی جائیں تو کوشش کر کے آپ سنجیدہ ہو جائیں, ورنہ گناہوں سے ایسے ماحول میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جہاں مطلب خوب کہہ لگ رہے ہوں, مذاق مسخریاں ہو رہی ہوں, تیری میری ہو رہی ہو, تو بہت مشکل ہے کہ آدمی اس میں گناہوں سے بچے. بلکہ شاید تہمت بھی لگتی ہے بعض اوقات ایسوں میں اٹھنے بیٹھنے سے. تو ایسوں سے کوسوں دور رہنے ہی میں عافیت ہے کہ ان کی گناہوں بھری باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانا کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے. یہاں تک دیکھا ہے کہ اس طرح کے بکواسی لوگ کبھی تو گمراہی کی باتیں بلکہ معاذ اللہ کفریات بک کر بھی حسب عادت تائید حاصل کرنے کے لیے کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہہ کر سامنے والے سے ہاں کہلوا کر بعض اوقات اس کا بھی ایمان برباد کروا دیتے ہیں. کیونکہ ہوش و حواس کے ساتھ کفر کی تائید بھی کفر ہے. الیاذ باللہ تعالی. اے کاش ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. بات کرنے میں جہاں ایک لفظ سے کام چل سکتا ہو وہاں مزید دوسرا لفظ بھی شامل کیا تو یہ دوسرا لفظ فضول ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود حاصل ہو سکتا ہو اور وہ دو کلمے استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول ہوگا یعنی حاجت سے زیادہ ہوگا, اور جو لفظ حاجت سے زیادہ ہو وہ مذموم ہے.
اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں دو یا حسب ضرورت جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ فضول نہیں. بہرحال فضول بات اس کلام کو کہا جائے گا جو بے فائدہ ہو. ضرورت، حاجت یا منفعت، ان تینوں درجوں میں سے کسی بھی درجے کے مطابق جو بات کی گئی وہ فضول نہیں. اور بعض اوقات زینت کے درجے میں کی جانے والی گفتگو بھی فضول نہیں ہوتی. مثلا اشعار، بیان یا مضمون میں تحسین کلام یعنی بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے حسب ضرورت مقفع اور مسجع یعنی قافیہ دار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی فضول نہیں کہلاتے. کبھی مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے تفہم یعنی سمجھنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ضرورتاً الفاظ کی کمی اور زیادتی کی صورت بنتی ہے جو کہ فضول نہیں. تفہیم یعنی سمجھانے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں کی جا سکتی ہیں. نمبر 1 انتہائی ذہین، نمبر 2 متوسط یعنی درمیانے درجے کا ذہین، نمبر 3 غبی یعنی کن ذہن. جو انتہائی ذہین ہوتا ہے وہ بعض اوقات صرف ایک لفظ میں بات کی تہ تک جا پہنچتا ہے، جبکہ درمیانے درجے کی سمجھ رکھنے والے کو بھی غیر خلاصے کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے. راہ کند ذہن تو اس کو بسا اوقات 10 بار سمجھایا جائے تب بھی کچھ پلے نہیں پڑتا. مخاطبین یعنی سننے والوں کی اس تقسیم کے مطابق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو ایک لفظ میں بات سمجھ گیا اس کو اگر اسی بات کے لیے دوسرا لفظ بھی کہا تو یہ دوسرا لفظ فضول قرار پائے گا. اسی طرح درمیانی عقل والا اگر 12 الفاظ میں سمجھ پاتا ہے تو اس کے سمجھ جانے کے باوجود اسی بات کا 13واں یا اس سے زائد جو لفظ بلا مصلحت بولا گیا وہ فضول ٹھہرے گا. اور رہا کند ذہن کہ اگر 100 الفاظ کے بغیر بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی تو یہ 100 الفاظ بھی چونکہ ضرورت کی وجہ سے بولے گئے لہذا فضول گوئی نہیں کہلائیں گے. بہرحال جتنے الفاظ میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس سے اگر ایک لفظ بھی زائد بولا گیا تو وہ فضول ہے. ہاں وہ کلام جو کہ جائز ہے مگر بے فائدہ ہے اس کا ایک لفظ بولنا بھی فضول ہی ٹھہرے گا. اور اگر وہ بات ناجائز ہے تو اس کا ایک لفظ بولنا بھی ناجائز و گناہ قرار پائے گا. یہ تفصیل سن کر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ فضول بات سے بچنا بے حد دشوار. واقعی اس میں کلام نہیں ہے، بہت ہی مشق کرنے کی ضرورت ہے. ہمت نہ ہاریے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی خاموشی کی عادت بنانے کے لیے ممکنہ صورت میں کچھ نہ کچھ اشارے سے یا لکھ کر بات کرنے کی ترکیب بنائیے کہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 4 مرتبہ لکھ کر گفتگو کی جائے تو نیت صاحب منزل آسان. مقولہ ہے السعی منی والاتمام من اللہ یعنی کوشش کرنا میرا کام اور پورا کرنے والا اللہ عز و جل ہے. خاموشی کی عادت بنانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک کو حفظ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سہولت رہے گی. وہ حدیث پاک کی ہے. مدینہ کے سلطان سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اختتام پر مدینہ کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے. نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے. 4،
اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ 5 اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ یہ بات شرح شفا میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھی ہے۔ 6 جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ 7 اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ 8 جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھیے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائیں، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ 9 جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ جا پڑے۔ 10 کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے، بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہذا بالکونی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ 11 کسی کے گھر جائے تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ 12 واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں پر رسالہ وغیرہ تحفتاً بھی پیش کر دیجیے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی کیجیے۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔